حضرت علامہ مولانا مفتی غلام یاسین حیدر القادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں ذرا حضور کی ذات پہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا محمد وانا احمد وانا الماہی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي ليس بعده نبي او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں تمام احباب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز و محتشم سامعین، ملک صاحبان، تمام احباب گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت قاری محمد اکبر سیدی صاحب زیدہ شریف انہاں حکم فرمایا اور فقیر حاضر خدمت تھوڑی زیارت دا شرف حاصل ہویا. علماء کرام سٹیج دے تے موجود ہیں. مولانا محمد اکبر چشتی صاحب، باقی میرا ذرا نام نہیں آندے. حضرت اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول و منظور. احباب گرامی قدر، میں امید کرنا تسی توجہ نال میرے مہرجات سماعت فرمائے. سو اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں قرآن کریم وچ عطاواں دا ذکر کردا ہے نا حضور دے تے، اللہ تعالیٰ اکثر جگہ تے جمع دے سیغے دے نال اس دا بیان فرماتا ہے. مثلا میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دی سورہ علم نشرح دی ایک آیت ورفعنا لک ذکرک. ادھا ترجمہ ہے بھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اساں تیری ذات دی خاطر تیرے ذکر نو بلند کر لوں. ہن تسی سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اللہ ایک یا کئی ہے؟ ایک ہے نا، وحدہ لا شریک ہے، ایک. تو وہ جڑا ایک ہے وہ تا فرماوے آپ ورفعت لک ذکرک. اے محبوب میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. ہوتا ایک ہے اور ایک واسطے تا میں تیری ذات دی خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیتا. اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں تیری ذات دی خاطر بلند فرمایا. اللہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب اساں تیرے ذات دی خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما دیتا. ہن دیکھو نا ساڈے سریکی پنجابی ہے
اساں دا لفظ جمع واسطے استعمال ہوتا ہے اور میں دا لفظ واحد واسطے استعمال ہوتا ہے اردو دے وچ میں دا لفظ واحد واسطے استعمال ہوتا ہے اور ہم دا لفظ جمع واسطے استعمال ہوتا ہے سمجھ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو اپنے محبوب نے کی فرمایا ورفعنا لک اے محبوب اساں تیری ذات دے ذکر نو تیری خاطر بلند فرما دیا سمجھتے پہ ہونا گل مار حضرت وجہ نام سماعت اچھا انہیں سورۃ الکوثر ہے انا آتینا کل کوثر ٹھیک ہے جی انا آتینا کل کوثر اے محبوب اساں توانو کوثر عطا فرما اللہ ایک کے یہ نہیں فرمایا انی آتیتک الکوثر کہ میں تینوں کوثر عطا کی نہ فرمایا انا آتیناک الکوثر اساں توانو کوثر عطا فرمایا ہے دو مثالیں ہو گئی تیسری مثال قرآن پاک انا فتحنا لک فتحا مبینا اے محبوب اساں توانو روشن فتح عطا اتھے بھی جمع اللہ ایک کو کے فرما رہے ہیں اساں توانو روشن فتح عطا فرمائی اسے صورت اللہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے محبوب اساں توانو حاضر و ناظر بنا کے بھیجیا خوشخبری سناون والا بنا کے بھیجیا ڈر سناون والا بنا کے بھیجیا ذات ہے کہ لیکن میں نہیں اساں مارکا توجہ ہے نا تواڈی اساں توانو شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجیا اور پیچھا چلیے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک اے محبوب اساں توانو اے نبی اے غیب دیاں خبراں دیوان آلے انا ارسلناک شاہدہ اے محبوب اے نبی اے غیب دیاں خبراں دیوان آلے اساں توانو بھیجیا حاضر و ناظر بنا کے اتھے بھی اساں اچھا اور تھوڑا جہا پیچھا چلیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے محبوب اساں توانو بھیجیا رحمت للعالمین بنا کے اتھے بھی اساں جتنے بھی مقام ہیں اللہ ایک ہو کے جدو یار نو عطاواں کرتا ہے نا واحد دا سیغہ نہیں استعمال کرتا اللہ جمع دا سیغہ ذکر فرما مارکا میری گل تو انہوں سمجھ آندی پئی ہے یہ کوئی نہیں سوال پیدا ہوتا ہے جدو وہ جمع دا سیغہ کیوں حضور دے اتے عطا دے وہ جمع دا سیغہ کیوں استعمال کرتا ہے اگر رفت ذکر دی گل آئیے تا جمع کوثر دی عطا دی گل آئیے تا جمع سمجھ آئی محبوب علیہ السلام دے مبشر نذیر عمر دی گل آئیے شاہد عمر دی گل آئیے تا جمع ہر جگہ تے اللہ پاک جمع دا سیغہ استعمال کرتا ہے محترم حضرات یہ دی وجہ پتہ کی ہے ایک دی وجہ یہ کہ جیڑی چیز رب یار نو دیندہ ہے نا وہ چیز اتنی عظمت والی ہوندی ہے کہ رب جمع دے سیغے نال اس شان دا پروٹوکول بیان فرما میں ایک چیز دوجی چیز دے اے محبوب یہ جڑی میں تو انہوں عطا کر رہے ہیں نا ساری مخلوق میری دے یہ دنال تائید شامل ہے میرے جڑے اپنے میرے پیارے انہاں سارے دی تائید یہ دنال شامل ہے تو گرامی قدر حضرات رفت ذکر دے بچ بھی یہ کہ میں کلا نہیں ساری کائنات جدہ ذکر کر رہی ہے محبوب او تیری پاک ذات ہے سبحان ایک چیز اچھا دوسری چیز قابل توجہ دوسری چیز کیڑی قابل توجہ ہوئے ورفعنا لک ذکرک
اے محبوب تیری ذات دی خاطر اساں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا لکا دا اللہ پاک نے ذکر کیتا ورفعنا لکا ذکرک اساں تیری ذات دی خاطر تیرے ذکر نو بلند فرما دیتا علم نشرح لکا صدرک اساں تیری ذات دی خاطر تیرا شرع صدر فرما دیتا وللآخرۃ خیر لک من الاولی محبوب تیری ذات دی خاطر تیری ہر آمن والی گھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی تو بہتر بنا دیتی ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی پیارے حبیب تواڈا ذکر بلند تر ہوندا جا رہے ہیں تواڈی ہر عظمت تے شان وچ اضافہ ہو رہے ہیں وللآخرۃ خیر لک من الاولی ہر آمن والی گھڑی تیری گزری ہوئی گھڑی تو محبوبہ تیرے واسطے بہتر ہے تیری ذات دی خاطر پیچھے چلو اللہ پاک نے سورہ نون میں فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اے محبوب تیری ذات دی خاطر اساں تیرے واسطے بے حساب اجر رکھیا اوتے بھی تیری ذات دی خاطر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اساں تیری ذات دی خاطر توانو روشن فتح عطا فرمائی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ تاکہ اللہ معاف کرے تیری ذات دی خاطر تیرے اگلیاں دیاں خطاواں تے تیرے پیچھے آوان والی امت دیاں خطاواں حضور توجہ کرو اللہ قرآن اچ کہہ رہے ہیں میں جو کردا واں اپنے یار دی خاطر کردا واں میں جو کردا محبوب دی وجہ تو کردا محبوب دی خاطر کردا اس واسطے اسے خوبصورت لکھن والے نے بڑا سونا لکھیا تے آکھیا رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے مل کے ذرا کہہ لو رب میں فلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب میں فلاں سجائیاں میں سرکار واسطے کی نہ کیتا یار ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار ایک یار واسطے اور دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے حضرات اور تسی سمجھدار بندے بیٹھے ہو میں تواڈے سامنے قرآن پاک تقریباً 5 مثالاں پیش کیتیاں نے کہ اللہ فرما رہے ہیں محبوبہ میں ایک کیتا تیری ذات دی خاطر میں ایک کیتا تیری ذات دی خاطر میں تیرے اگلے پچھلیاں دیاں خطاواں معاف کیتیاں تیری ذات دی خاطر میں فتح مبین تانوں عطا کیتی تیری ذات دی خاطر اے محبوب تیرا شرع صدر کیتا میں تیری ذات دی خاطر ہر آون والی گھڑی تیرے واسطے پچھلی گھڑی تو بہتر بنائی تیری ذات دی خاطر دوستو
اللہ تعالیٰ فرماندا ہے میں جو کردا محبوب دی خاطر کردا جے اسی اگر آکھیے کہ اسی یار دی رضا دی خاطر یہ محفل سجائی ہے اسی محبوب دی رضا دی خاطر اللہ اکبر یہ کیتا ہے اسی صدقہ کر رہے ہیں یار دی رضا دی خاطر اسی صالح ثواب دے طور تے محفل کر رہے ہیں محبوب دی رضا دی خاطر تے بعض بندے کہندے نے اللہ دے نال جے اگر نبی پاک دا نام آ گیا تے معاذ اللہ دین نو کوئی نقصان پہنچ جائے گا وہ جی کم صرف اللہ واسطے کرنا چاہیے عمل صرف اللہ واسطے کرنا چاہیے جے تسی اللہ دے نال کسے اور دی رضا نو مد نظر رکھ لاؤ گے تے تہاڈا او کم معاذ اللہ شرک ہو جائے گا میرے دوستو میں تواڈے کولوں پوچھنا جے اللہ سب کچھ اپنے یار دی خاطر کردا ہے تے اسی محبوب دی رضا دی خاطر کیوں نہ محفلاں سجائیے کیوں نہ عمل کریے پتہ چلیا رب راضی ہوندا ہے جڑا یار دی رضا لئی کام کردا ہے ہن میں ایک حدیث پاک پیش کرنا لگا حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی نے قرآن صحابہ وچ آپ دا شمار ہوندہ ہے یعنی قرآن دے کاری صحابہ دے اندر آپ دا شمار ہوندہ ہے بڑے خوش الحان کاری سن آواز اللہ تعالیٰ نے بڑی عطا کیتی ہے جدوں قرآن پاک پڑھے نا اللہ دی قسمیں لوگاں دے سکتہ تاری ہو جاندائی میرے نبی فرمایا اللہ پاک نے میرے اس غلام نو حضرت داؤد علیہ السلام والا گلا عطا فرمائے حضور والا ایک دن میرے نبی اما عائشہ پاک دے حجرے میں جلوہ فرما سن جتھے آج نبی پاک دا روضہ ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری گھروں آئے مسجد پاک نماز ادا کی تھی نماز تو بعد قرآن پاک دی تلاوت رو لگ گئے حضور والا ایک قرآن پڑھتے پیر سرکار اندر انہا قرآن سن دے پین جتنی دیر انہا ذوق آئی محبت آئی انہا قرآن پڑھیا میرے نبی اندر حجرے وچ بیٹھ کے سن دے رہے تے ام المومنین عائشہ نو فرمان دے رہے عائشہ بیک میرا غلام کتنا سونا قرآن پاک پڑھنا پہ میں محظوظ پہ آنا جدو انہا قرآن دی تلاوت مکمل کی تھی یہ اٹھ کے گھر جان لگے توجہ کرنا حضرات محترم سرکار حجرے دا دروازہ کھولیا مسجد شریف میں حضور تشریف لے آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری نو آواز دیتی آواز دے کے بلایا کہ میرے نبی فرمایا ابو موسیٰ آج بڑا سونا قرآن پڑھے میں محمد علیہ السلام اندر حجرے میں بیٹھ کے تیرا قرآن سنے توجہ کیجئے گا علماء دی بھی میں توجہ چاہوں گا جدو حضرت ابو موسیٰ اشعری نو میرے نبی فرمایا بڑا سونا قرآن پڑھے میں اندر بیٹھ کے تیرا قرآن سنے میں بڑا خوش ہویا ہوں تے جواب آیا یا رسول اللہ میں نو پتہ کوئی نہیں کہ تسی سن دے پئے ہو جے میں نو تواڈا پتہ چل جاندا میں تواڈی رضا دی خاطر اور سونا کر کے قرآن پڑھدا ان جڑی میں بات کرنا چاہنا ہوں توجہ نال سننا صحابی پہلے جڑا قرآن پڑھ رہے آئی وہ کی دی خاطر پڑھ رہے آئی ذرا اس گل نو سوچ سمجھ کے میں جواب دے ہو جڑا پہلے اپنی موج نال قرآن پاک پڑھ رہے ہیں وہ کی دی خاطر پڑھ رہے ہیں اللہ دی رضا دی خاطر کیوں کہ صحابہ دا معاملہ تیرے میرے جیسا نہیں ساڑھے عمل دے اندر تا ممکن ہے ریا ہوئے لیکن رسول اللہ دے صحابہ دے عمل چ ریا کوئی نہیں پہلے پڑھ دے پہن اللہ دی رضا دی خاطر توجہ کیجئے گا کہ جدو سرکار دسیا کہ میں تیرا قرآن سن رہا ہوں کہندے نے آقا جی میں نو پتہ چل
جانا تسی سن دے پے ہو تے میں تواڈی رضا دی خاطر اور سونا کر کے پڑھدا ہن میرا سوال ہے کیا اللہ دی رضا نالوں حضرت رسول کریم دی رضا دا صحابی دے نزدیک کے مقام زیادہ مقام آئی مسلمانوں توجہ کریے گا کی جواب ہوئے گا اس حدیث دا کہ پہلے رب دی رضا واسطے پڑھدے پین جدوں پتہ چلیا کہ سرکار سن دے پین تے کہندے نے آقا جے مینوں پتہ چل جاندا تسی پہ سن دے ہو تے میں تواڈی رضا دی خاطر اور سونا کر کے پڑھدا مسلمانوں مسئلہ سر کی آئی رضا تا رب دی مقدم ہے لیکن انہاں کیوں آکھیا کہ یا رسول اللہ میں تواڈی رضا دی خاطر سونا کر کے پڑھا اصل عقیدہ دسنا چاہندے ہیں کلی رب دی رضا ہوئے تا عمل دی قبولیت دا پتہ نہیں ہوندا تے جے یار دی رضا ہو جاوے تا کوئی رکاوٹ رہندی نہیں جے محبوب دی رضا جائے تا کوئی رکاوٹ نہیں رہندی امام اہل سنت فرمایا خدا کی رضا چاہتے تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے اسی مسجد وچ نماز پڑھن واسطے آنے ہر بندے دی نیت ہوندی ہے اللہ نو راضی کرن جا رہے تسی آئے نماز واسطے رضا اللہ نو راضی کرن دی حضرات گرامی قدر کوئی آوے مقصد ہی ہوندا ہے کہ رب راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اور اگر کوئی نیت لے کے آئے کہ امام صاحب راضی ہو جاون ملک صاحب راضی ہو جاون محترم حضرات نماز دا ثواب نہیں ملے گا جیڑا بندہ بھی نماز پڑھن واسطے آندا ہے او دی رضا ہوندی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ساری دنیا نے پڑھیاں نمازاں داتا صاحب پڑھیاں غوث پاک پڑھیاں باہو پاک نے پڑھیاں بابے فرید سرکار پڑھیاں مسلمانوں علماء پڑھیاں عام لوگاں نے نمازاں پڑھیاں جیڑا بھی نماز پڑھن واسطے آندا ہے سب دی رضا ہے کہ اللہ سب دی رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے سارے دی رضا ہے کہ رب راضی ہوئے اور توجہ کرنا مسلمانوں تو نماز پڑھے رب راضی کرن واسطے میں پڑھا اللہ راضی کرن واسطے کسے شیخ الحدیث پڑھی اللہ راضی کرن واسطے قرآن دا 16واں پارہ ہے سنو قرآن اللہ 5 نمازاں فرض کیوں کی دین میں سورہ طٰہٰ پڑھدا پیاں 16واں پارہ ترجمے والے قرآن تواڈے گھراں وچ ہون گے اللہ فرماندا ہے وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النار لعلك ترضى اللہ فرماندا ہے محبوب سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس سورج طلوع ہون تو پہلے نماز پڑھو یہ فجر دا ذکر ہے وقبل غروبها غروب آفتاب تو پہلے نماز پڑھو یہ مغرب دا ذکر ہے ومن آناء اللیل رات دے کناریاں وچ
وچ پڑھو اے مغرب تے عشاء دا ذکر ہے و اطراف النہار دن دے کناریاں وچ پڑھو اے مسلمانوں دوپہر والی ظہر والی نماز دا ذکر ہے لیکن اللہ پاک نے اگے جڑی وجہ بیان کی ہے او سماعت فرماؤ اللہ فرمایا میں فجر فرض کیتی ظہر کیتی عصر مغرب عشاء تے کیتی کس واسطے لعلک ترضا تاکہ اے محبوب تو راضی ہو جائے ساری دنیا نماز پڑھتی ہے اللہ راضی کرن واسطے تے اللہ فرض کر کے کہندے محبوبہ میں فرض کیتی ہے کہ تو راضی ہو جائے چاند توڑے والے توڑے ڈوبے سورج نو موڑے جی میں مرضی ہے سائیں دی او میں کم کر چھوڑے چاند توڑے نالے جوڑے ڈوبے سورج نو موڑے جی میں مرضی ہے سائیں دی او میں کم کر چھوڑے کدے پتھرانو کلمے پڑھا کے کدے پتھرانو کلمے پڑھا کے اور رنگ لایا میٹھے مدنی نے آکے محترم حضرات تواڈے تے میرے نبی دی شان دا مقام ہی وکھرا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندا ہے حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین حضرت ابراہیم خلیل پاک کو فرشتے آئے مہمان بن کے لفظ آیا ہے مانا مہمان ہے اللہ فرمایا محبوبہ کیا تیرے کو خبر آ گئی ہے ابراہیم علیہ السلام دے عزت والے مہمانہ دی مسلمانوں پتہ چلیا خلیل اللہ کو فرشتے آمن مہمان بن کے آمن لیکن چوتھے پارے وچ بھی تے نویں پارے وچ بھی فرشتیاں دی آمد دا ذکر ہے ساڈے نبی کولوں غزوہ بدر دے اندر چوتھے پارے وچ بھی رب بیان کیتا ہے فرشتے آئے نویں پارے سورۃ الانفال وچ بھی اللہ بیان کیتا ہے فرشتے آئے بستی احمہ والے ہو اللہ دے گھر وچ محفل میلاد جان والے ہو فرق سنو خلیل کولوں آمن مہمان بن کے لیکن چوتھا تے نواں پارا پڑھ لے ساڈے نبی کولوں آئے مہمان بن کے نہیں غلام بن کے آئے سپاہی بن کے آئے نے لشکری بن کے آئے نے حضور دے فوجی بن کے آئے نے تے پھر میں کیوں نہ آکھاں او دولیاں باجنا سجن براتا کئی باری ازمایا دولیاں باجنا سجن براتا دولیاں باجنا او سجن براتا کئی باری ازمایا اس کائنات دا دولا بن کے پاک محمد آیا اس کائنات دا دولا بن کے پاک محمد آیا بڑی مزے آڑی حضرت جبریل قیادت کر کے آئے فرشتیاں دے اچھا میں نے یہ دسو جے لڑنا ہو تو ایک فرشتہ کافی ہے یا ہزاراں دی لوڑ ہے پچھلیاں قوماں نوں تباہ کرنے واسطے اللہ ایک کو بھیجے بستیاں چاہتے الٹ مرندے ہم تے تباہ کر میرے نبی در کتنے آئے ایک جگہ تے 5000 بولو کتنے فرشتے آئے سارے بولو بھائی کتنے آئے 5000 اور دوسری جگہ تے یہ کل ملا کے تقریباً 9000 فرشتہ حضور دی بارگاہ سمجھ آ رہی یار
پچھلیاں قوماں نو غرق کرنا ہوے تباہ کرنا ہوے ہلاک کرنا ہوے تے ہکو فرشتہ تے ٹردا تے او سارا کچھ تباہ چکر تے محبوب واسطے 9000 بھیجے نے ایک کافی نہ جبریل کافی نہ یہ 9000 کیوں بھیجے توجہ کیجئے 9000 کیوں بھیجے فرمایا رحمت للعالمین کائنات تباہ کرن واسطے نہیں بھیجے عذاب واسطے نہیں بھیجے کس واسطے بھیجے محبوب دی شان دکھاون واسطے دنیا نو دسنا آئی خلیل کولو مہمان بن کے آندے نے میرے یار کولو آمن تا سپاہی تے غلام بن کے آندے سورۃ الانفال تفسیر مدری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ عربی زبان دے اندر تفسیر میرے کو موجود ہے او دے تحت ایک روایت لے کے آئے لوگوں جدوں بدر دے وچ کافر دوڑ گئے 70 مارے گئے تے 70 قیدی ہو گئے زور دی نماز دا ٹائم ہویا تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو فرمایا صفاں سیدھیاں کرو نماز پڑھیے لوگوں حضور امام بنے صحابہ مقتدی بنے جدو جماعت شروع ہوئی جبریل پاک فرمایا فرشتیوں کافر دوڑ گئے قیدی ہو گئے قتل ہو گئے 70 کام پورا ہو گیا چلو رب دی بارگاہ وچ انتہائی توجہ تواڈے نبی دی عظمت دا اتنی بڑی بات ہے اللہ دی قسم ایمان معطر ہو جائے گا جدوں فرشتے واپس جان لگے جبریل پاک دی قیادت پہلے آسمان دے حضرات محترم سطح تے پہنچے دروازہ بند کدے جبریل واسطے دروازہ بند نہیں ہویا آج بند پوچھیا جبریل نے دروازے تے بیٹھے دربار فرشتے نو کیوں بند کیتے فرمایا اللہ آکھے بند کر دے حضرت جبریل پوچھیا رب کیوں آکھے فرمایا رب نے آکھے میرا یار نماز وچ گیا ہے تے جبریل اجازت لے بغیر اتے آندا پے راہ بند کر دے نو آگ دروازہ تاں کھلنا ہے جے میرے یار کو اجازت لے کے آیا ہن مارکا میں کہ دسو سمجھدار بندے بیٹھے جیڑا سدرۃ المنتہا تے رہندا ہوے تے آوے حضور دی غلامی تے صرف اجازت نہ لوے حضور نماز چویں کام نہیں پورا ہو گیا اجازت نہ لوے تے واپس مڑے رب او دے اوتے آسماناں دا داخلہ تے سدرہ دا داخلہ بند کر تے جیڑا پہلے ودائی شدہ زمین تے ہو تے کملی والے آقا دی شان نہ مننے میں نو سمجھ نہیں آندی یہ بندہ جنت جاؤ کی میں اتنے تو جبریل ورگیاں دے راہ بند ہو جاندے یار کو ہن گل سننا ذرا مکمل روایت سے احباب گرامی قدر جبریل جو واپس آئے پوری برات تے سامنے نبی پاک دے کھڑو کے انار کی تھی حال رضیتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو سا راضی ہو میں چلا جاواں میرے نبی فرمایا جبریل تو تے کے ہویا واپس مڑے ہیں کہ انہیں عرض کی تھی آقا اللہ نے دروازہ بند کرا دیتا ہے ون میرے محبوب کو اجازت لے کے آتے تاویں محترم اللہ غور کرنا میری بات ہے میرے نبی مسکرا پہ اللہ دی قسم جدو کمری والے آقا مسکرا میں نا منہ مبارک جو نور نکل دائی نماز مکمل ہوئی صحابہ پوچھیا آقا آج نماز اچ مسکرائے کیوں فرمایا رب جبریل دے راہ بند کر دیتے لوگوں اسائی سے واسطے نعرے مار دیں تجھ کو ہے جنت سے کیا نسبت اے منکر دور او ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ماشاءاللہ
ساڑھے دوست نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ محترم حضرات، بزرگ آیا انہیں ایک پاسے دا اشارہ کیتا، میں اس پاسے آمن دی کوشش کر رہا ہوں، ترہ سرکار دے بچیاں دی عظمت سن لو۔ احباب گرامی قدر سلسلہ چشتیہ دے ایک بزرگ جنہ کا نام ہے حضرت سید محمد حسینی بندہ نواز کے سودراز رحمت اللہ علیہ، امام حسین دی اولاد سید میں تھوڑا جائے انہاں دا طریقت دا سلسلہ شجرہ بیان آپ مرید خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دلوی دے، حضرت چراغ دلوی پاک مرید خواجہ نظام الدین اولیاء دلی والے دے، اور نظام الدین اولیاء مرید بابا فرید گنج شکر سرکار دے، اور بابا فرید مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مرید حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ یہ سلسلہ طریقت سید محمد حسینی بندہ نواز یہ سودراز انہاں دی ایک کتاب میرے کل موجود ہے جدا نام ہے فارسی زبان میں یازدار رسائل 11 رسالے حضرت بندہ نواز کے سودراز دے ایک کتاب ہے چونان جمع کی تندے چھاپے او دے وچ لکھیا پہ معراج والی رات تو آڈے تے میرے نبی جدو جنت گئے، جنت جگہ دے گئے جتے ایک فرشتیاں نو جناب سبق دے رہے آئی، کرسی تے بیٹھا ہویا لیکچر پہ دینا آئی، سبق پہ دینا، جبریل نال حضور جنت دے اس مقام دے گئے، سارے فرشتے پڑھن والے کھڑے ہو گئے، استاد کھڑا نہ ہویا، کرسی تے بیٹھا رہا، محبوب تے ٹر گئے پر اللہ فرمایا میرا یار آئے تے تو کھڑا کیوں نہیں ہویا، کیوں نہیں کھڑا ہویا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دومیں پرواز دے قابل نہ چھوڑا، حضرات گرامی قدر پرواز دے قابل نہ چھوڑے، فرمایا تو میرے محبوب دے واسطے کھڑا نہیں ہویا، ہون تیرے پر پرواز دے قابل نہیں رہن گے۔ مسلمانوں مکہ شریف وچ معراج ہویا، حضور مدینے آ گئے، مدینے میں جائے تے ہجرت دے دوجے سال مولا علی دی شادی ہوئی سیدہ پاک دے نال، تیسرے سال مولا حسن پیدا ہوئے، 4 ہجری نو مولا حسین پیدا ہوئے، حضور والا جدو امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا فرشتیاں دی برات لے، جنت جو تحفے لے، حسین دی ولادت تے میرے یار نو مبارک دے گیا۔ یہ میری بات نہیں، میں ذمہ داری نال کر رہے ہیں، سلسلہ چشتیہ دے عظیم بزرگ حضرت بندہ نواز سید محمد حسینی کے سودراز رحمت اللہ علیہ دی بات، جبریل امیر فرشتیاں دی برات لے کے اس علاقے وچوں جنت دے وچوں گزرے جتے او فرشتہ پیا ہویا ہی بے بس ہو جڑا چلن دے قابل کوئی نہیں، پرواز دے قابل کوئی نہیں، حضرت جبریل دا گزر ہویا برات دے نال تے اس فرشتے نے آکھیا جبریل آج کوئی خاص اہتمام ہے، آج بڑا جناب والا اہتمام نال برات فرشتیاں دی نوری تحائف لے کے تسی گزرتے پئے ہو۔ جواب آیا اللہ تعالیٰ نے رسول دی شہزادی نو لال عطا کیتا ہے جدا نام حسین
رب فرمایا ہے جا میرے محبوب نو فرشتیاں دی برات نال طائف لے کے جا مبارک دے کے آؤ میں مبارک دیون واسطے جا رہا ہوں توجہ دوستو اس فرشتے نے عرض کی تھی جبریل مینوں مدت ہو گئی ہے ایتھے پیاں پرواز دے قابل نہیں اللہ دی بارگاہ عرض کرو اتنا کرم کرے مینوں بھی بھیجے میں بھی حسین دی مبارک دے آواں نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب آبیزی وقار حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ دی بارگاہ میں چل کی میرے اللہ او فرشتہ جدے پر جھڑ گیا عرض کردہ ہے مینوں اجازت دے ہو میں امام حسین دی مبارک دے آواں حضرت جبریل نے جدوں عرض کی تھی اللہ فرمایا جبریل اجازت دے لے جا پرواز دے قابل کوئی نہیں اٹھایا پراتے لے کے محبوب دے مدینے آ گئے سلام دیتا اللہ دا توفے دیتے میرے آقا پوچھا ہے کون ہے یہ دنالے معاملہ کی حضور فرشتہ ہے تے ہوئے جڑا معراج والی رات تواڈی خاطر اٹھیا کوئی نہیں سبق دے رہے آئی فرشتیاں نو تمام فرشتے اٹھیاں تے نہیں اٹھیا اللہ دے پر ختم کر دیتے فرمایا ہن کیویں آیا ہے حضور تواڈے بچے دی مبارک دین آیا ہے تے نالے کہندا رب دی بارگاہ وچ عرض کرو اللہ میرے پر بحال کرے میرے نبی فرمایا ہے جدی مبارک تے آیا ہے او جانے تے پراں دا معاملہ جانے توجہ ہے محبت نال آکھو سبحان اللہ دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا او دل وچ رکھ لے پیار علی دے بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دے بچیاں اساتذہ گرامی جدو میرے نبی فرمایا اے جدی مبارک دے آئے او جانے تے دے پر جانن جبریل نے چکیا تے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاضلہ ہے مصطفیٰ دا چین قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین ہے مصطفیٰ دا چین قرار فاطمہ او مولا علی دی شان دا سنگھار فاطمہ او مولا علی دی شان دا سنگھار فاطمہ او مولا علی دی شان مولا علی دی شان دا سنگھار بنت رسول پارس طیبہ طاہرہ بنت رسول پارس طیبہ طاہرہ
شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ او شرم و حیا دے ملک دی سالار فاطمہ شرم و حیا دے ملک دی توجہ زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے رسول زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے رسول اس نو کما تعظیم یا پیار فاطمہ اس نو کما تعظیم یا دروازے تے جا کے رکھیا سیدہ دے فرشتے نو تے جبریل نے آکھیا بی بی تیرے بچے دی مبارک واسطے فرشتہ آیا تیرے بابے دی آمد تے جنت وچ کھڑا نہیں ہویا تے آج اس واسطے آیا ہے جو حسین دی مبارک بھی دیواں اللہ کو پر بھی لواں مہربانی کرو اے دے واسطے دعا کرو حضور والا امام عالی مقام پنگوڑے وچ نے ننے ننے امام حسین دے او دے پراں والی جگہ تے لائے گئے اللہ نے پر لوٹا دیتے فرشتہ پراں نو لے کے جدوں واپس مڑیا تے کہندا اونچا ہے شان سیدہ دا توجہ ہے جی اونچا ہے شان سیدہ یہ دین اور اسلام سیدہ صبر و رضا دے پہ کر صبر و رضا دے پہ کر وہ جرت نشان سیدہ اونچا شان سیدہ یہ دین اور اسلام سیدہ حضور والا میرے نبی دے بچے عظمت نشان میں تھوڑے کو ایک گل پوچھنا سمجھدار بندے بیٹھے تو تے میں کسے عہدہ دی منصب دے گورنمنٹ مدت مکمل عمر تے واپس لے لیندے ایویں نہ مار پنشن دے یا کوئی غلطی ہو گئی جرات آئی کہ کوئی واپس لوے جڑی اللہ تے اللہ دے رسول نے جنت دے جواناں دی دتی آئی مڑ مسلمانوں کربلا گئے کیوں بچے قربان کرائے کیوں یا حسین تساں جنتی جواناں دے بچپن سردار بن گیا وے تساں روزہ پاک تے بیٹھے رہو سردار آوے کنبا کیوں قربان کرایا فرمایا ایک مقصد آئی کیڑا مقصد آئی کہ کوئی بدبخت آمن والے بغیر نہ آکے جو نانے دے حق اختیارن اپنے نواسیاں نو سرداریاں جا دیتیاں ورنہ انہاں دا میرٹ کوئی نہیں بندا کربلا جا کے دسے جے نامے سرداری دیتی ہے تا میرٹ بھی بندا صحابہ دی عظمت دے پاسبان میرے نبی دے بیٹے دین دی عظمت دے پاسبان میرے نبی دے بیٹے عثمان غنی پاک دا پارا دے والے میرے رسول دے بچے
اللہ اکبر کربلا وچ یزید کتے نال تا لڑے او دے الجیاں نال یزید دے جناب والا کرندیاں نال لینا نال لڑے پر عظمت صحابہ تے آنچ نہیں آن دیتی واہ رسول دے پتر میں تیری کیڑی کیڑی عظمت نو بیان کراں تو اس گھرانے دا فرد ہے سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا اے میری سوڑے او بھاگ دیئے ویو تہرو گموالی لاگ دیئے تائیوں ہو رالنا رل دیئے اے مہندی روز ازل دیئے شاہ تیری مہندی دا رنگ پیلا سونفے او رب نو او خیش قبیلہ تے ساری امت دلیاں ملدیے اے مہندی روز ازل دیئے بس ایک کا اجازت آیا بڑا کمال دکھانگے اور مسلمانوں بندہ ڈیرے تے بیٹھا ہو ڈیرے تے بندہ اپنی شرافت خاندانی وقار برقرار رکھن دی پوزیشن ہے چاہتا ہے بھئی بڑے جنہیں طرف آئی انہاں دیاں ڈیرے داریاں انہاں دے او ماحول گھرچ بیٹھ کے بندے کوشش کریں تے جداں ونجن پردیس ہے تے موڑا آپ نو بھیڑے پہ ہر شے دی ضرورت تے اس ویلے بھی خاندان دی شرافت تے وقار نو برقرار رکھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے جدا اپنی جان تے بنی ہوئے حسین وہ پیرے کہ جائیں اس اوکھے اپنے خاندان دی وقار تے عظمت نو بہات رکھے سخاوتی میں رہیے شرافتی میں رہیے دیانتی میں رہیے سمجھ آئی حضرت ہو رہا کہ گھیرا کرتا ہے سننا اور کیرا کرتا امام حسین نے جواب کو کیا ہے یہ گلاں بھا دے تو مہمان ہے میں میزبان ہوں پہلے آل رسول سے ہوئے تو پانی پی تیرا لشکر پانی پی لنگر کھا باقی گلاں بھا دے وہ جڑا گھیری کھلوتا دربار ابن زیاد کمینے وچ لے ونجن واسطے تیار ہو دشمن بن کے آیا کھلوتا انہوں آکھنا پہلے لنگر کا پانی بھی تے موڑ اگلی گل کریں اے زارہ دے بچیاں دا ہی کام میں دو جائے تھے کوئی نہیں ہے نکارا سکتا اے بی بی زارہ دے لالاں دا کام اور نوی گل کھا گئی او دو تو لے تے سات تک اس گھیری ترک کیا لیکن وہ دے ذہن چے گل رہی نمازہ امام حسین دے پچھو پڑے امام پوچھیا بھئی نماز دا ٹائم ہے نا زور دا حل انتا تسلی منفردن او مانا نماز بکری پڑھ سے یا ساڑھے نال پڑھ سے اور دی قسمت چنگی اتنا ہے کونوں سمجھ آئی کلا امام حسین دے ہوندے ہیں بھی کوئی امام ہو سکتا ہے ہو سکا قبلہ آنا اسلی بصلاتے کا میں تیرے علی نماز وہ بھامے لشکر جدید دی قیادت چی آئی جلے نماز دا ٹائم ہویا کہ پیچھے اس امام دے سمجھ آئی تے خوش عقیدہ امام دے پیچھے نماز پڑھو برکت بنی بعد عقیدہ تے بعد مذہب امام دے پیچھو نماز پڑھ سو نحوست ہو سی جائے امام حسین دے پیچھو پڑھیا انہوں برکت تا مل نہیں آئی مردان وہ آئے جائے نمازہ پڑھیا نا حسین دے پیچھو تے ایک قدم چاہے حسین جنت پہنچا دیتا ہے میں نے یہ دسو او جے دے نواسے دی صحبت ایک منٹ آوانا لا او نواسا انہوں جنتی
بنا دے تے جیندے نانے دی صحبت 23 سال صحابہ رہے ہائے انہاں دا کہ ایک مجتہد ٹریا ایران تے آگے میاں میر سرکار اس نے زندہ شاہ جہان بادشاہ دا دور اس کے فقیر نال تا دو گلاں وٹائی میاں میر کو لوایا نا اس ایک گل کی اس کا امام حسین پاک دے روضے دے چاروں طرف 33 میل تک جیڑا بندہ دفن ہوے او پکا جنت بے حساب جنت چاروں طرف روضے دے ارد گرد 33 میل تک جڑا بندہ دفن ہوئے جنت میاں میر سرکار سن دے رہے قادری سلسلے دا فقیر ہے غوث پاک دا فقیر ہے جنہے آپ فرمایا گل مکا نہیں اس کا جی فرمایا امام حسین نواسے دا نام تے جیندے نواسے دی یہ عظمت او دے روضے وچ 33 میل تک دفن ہونا والا جنتی ہے تے نانے دے روضے وچ جڑے ستے پین انہاں دے بارے تیرا کیا خیال اس کا کہ میں تو سمجھ آئی بھائی یہ فقیر ہے اگو جواب دیوان دے کھاتے بس ایک دو بھیراواں دی گل سن لو اب بابے دا حکم چلو پورا ہو گیا حضرات محترم ناوی محرم دے دن دو بھرا جابری قبیلے دے امام حسین کو لوائے جابری قبیلے ماؤں بھرا تے پیوں بدریر حسین پاک نو دیکھ کے آکھن لگے قبلہ تسی کون تے اگو کون فرمایا عراقی کوفی شامی یزید دے کتے مینوں بلا کے میرے مقابلے تلواراں لے کے آ گئے انہاں کیا امام یا تسن پتہ نہ لگے آج پتہ لگ گئے تے تو مولا علی دا نور نظر سیدہ دا لخت جگر سن فوج برتی کر اسا تیرے سپاہی بن کے لڑیے امام فرمایا میرے پترو میں دوجیاں دیا جانا نہیں دیوان آیا میں اپنی قربان کران آیا میرے بچوں تواڈی محبت نو سلام ٹر جاؤ میں تواڈے تے راضی ہاں چنگے ماں پیو دے پتران پیراں تے ڈے پے آکھن لگے نہیں آقا جے تئی اجازت نہ دیو فوج شامل نہ کرو اسی پیراں تو اٹھنا ہی کوئی نہیں مجبور کر کے امام اجازت دیتی حضور تلواراں دیو تلواراں پکڑائیاں تے گئے لڑن واسطے شرم دی آئی پر دنیا دے کتیاں نو شرم نہ آئی لڑائی جاری ہو گئی انج بے جگری تے بہادری نال مثالاں قائم کر دتیاں اچانک جنگ دی شدت دوڑ کے امام دے کول دوے بھرا گئے گل سننی نے میں گل مکا رہے امام پوچھیا میرے پترو گھبرا گئے جنگ دی شدت جو چھوڑ کے واپس آ گئے انہاں کے حضور گھبرائے نہیں فرمایا واپس کیوں آئے ہو حضور لڑدیاں خیال آئے اسی تھوڑے اے یزیدی زیادہ ہیں اسا حق کر کے قربان ہوندے پے اسی ختم ہوندے جانے شہید ہوندے جانے ایک کتے حسین تک پہنچن اسا تواڈے کولوں آئے اللہ دی بارگاہ عرض کرو رب جانا دیندا رہے اسی دوبارہ اٹھ کے لڑتے رہیے بے ایمان تیرے تک نہ آ سکن حضرات محترم جدو دوبارہ امام فرمایا سی امتحان دیوانا ہے دوبارہ گئے نا شہید جدو امام پہنچے نا انہوں نے وہاں بھراواں دی لاش تے میرے امام جا کے چایا امام روئے فرمایا ویکھو لوگو نصیباں دی گل ہی نہیں وہ خط لکھن والے اگوں کھلوتے انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں تے آ گیا تے قربان ہو کے وہ جنت دے حقدار بن گیا مولانا اللہ بخش کوثر صاحب ہکو خون سائی وکھو وکھیل نصیب کئی گستاخ بن گئے کئی بن گئے ادیب
کئی حبشی تے کرنی او بن گئے خطیب کئی رول رول کے مر گئے کئی رلے کے سمرا نصیباں دی بازی مقدر دے کم اللہ میں سرکار دی سنو میں حضور دی عظمت پاک دے ہوتے جڑیاں ابتدائی گلاں کیتیاں بابے اور یار نہ تھوڑا اس پاسے آ جاؤ میں آ گیا اور میرے خیال ہے گھنٹے اچھا میری گل سنو جی ہنے میں تانوں ساری تقریر سناواں تساں ول سدیں دے چلو کچھ اگلا راہ ادھر رکھ دے ہاں پر قاری صاحب اللہ دا حکم ہے او میں اور یہ بھی سید دی بات سائیں شیرن پاک گیلانی دریائے راوی ضلع اکاڑا دے کنارے تے پیر کتب علی شاہ صاحب دے مرید ہیں بخاری سید دا مرید ہے گیلانی سے حسنی حسینی بات آدن الف آمیاں ڈھولا او ساتھ آؤ کدانے سونا سونا او ست آؤ کدانے تیرا راو تکیں دے تھکے نین نمانے کدے ساڈے بھی آمی او تیرے کول ٹھکانے کدے ساڈے بھی آمی تیرے کول ٹھکانے ڈھولا جدا کی دوئے وسدے کول نہ بھانے سے سانی تو ساڈا او تجا اور نہ کوئی تیری وحدت کولو ڈھولا کسرت ہوئی سے سانی تو آڈا او تجا اور نہ کوئی سے سانی تو آڈا او تجا اور تیری وحدت کولو ڈھولا کسرت ہوئی احد احمد اندر کیا فرق رکھوئی ڈھولا مہم دا پردہ اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی کل اللہ تعالیٰ رکھے تواڈی محبت میں جناب نے قدر کرنا لیکن صورت حال ہے کہ دن دے 4-4-5-5 پروگرام میں اللہ پاک سے ایک گھنٹہ پورا ہو گیا الحمدللہ سارا بڑا ہی مطلب آج سے اور صاف اور بھی بہت ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں پانی سے میں تو بات ایک دفعہ نہیں ہوتا میں اے بابا جی میں بہت زبردست اچھا میں ملک صاحب اور دی گل بہت شکریہ جی ملک صاحب اور دی گل فالو کر کے ایک گل دا میں تھوڑا مطلب ہے کہ یہ سمجھو درخواست بھی ہے تو گزارش بھی ہے آپاں سارے امام حسین دے مرید ہیں کہ نہیں میں نے ذرا دسو سارے زبان نہ مرید ہیں کہ میں تو انہوں پہلے دس چکا جو امام حسین دی سرداری کوئی بندہ واپس لے سکتا بولو نہیں لے سکتا خنجر دے تلے انہاں نماز ادا کی کدے تلے ادا کی خنجر دے تلے میرا سونا سانو میسج کے دیتا ہے میسج یہ دیتا ہے کہ جنہ دی جنت یقینی آئی جنہ دی سرداری یقینی جی اور خنجران دے تلے ہی سجدے عطا کر دے سمجھ آئی نانے دی امت ساڑھے نال پیار کرن والے
یزید بے نمازی آئی حسین بے نماز آئی تو ساری محبت دا تقاضا ہے کہ کم ہو کرو جڑے اساں کیتے سمجھ آ رہی جڑے اساں کیتے تواڈے کول انج نہیں پڑھی سکدی جویں اسی پڑھیے ان کوئی نہیں پڑھ سکدا نہ تواڈے کول پڑھی سکدی لیکن جے اساں خنجر دے تلے سجدہ کیتا ہے تواڈے واسطے کس واسطے کہ مسجد آباد قرآن پاک دی تلاوت دین آباد موڑ یزید دے منصوبے نو اسا خاک وچ ملایا ہے تے تواڈا بھی حق بندا ہے کہ جی دی خاطر اسا قربانی دتی ہے اس دین نو بھی آباد رکھنا ہے مسجد نو بھی آباد رکھنا ہے تے نماز بھی ساڈی پیروی دے اندر تے میرے نانے دی پیروی دے اندر ہمیشہ پڑھنی ہے یہ بات ملک صاحب 100% درست ہے اور میں تواڈے اگے گزارش کر دیتی اور امام علی مقام نو بطور ماڈل اور نمونے دے طور تے پیش کر دیتا ہے سمجھ آ رہی ہے یار زندہ صحبت باقی وما مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام